اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کی ہے. تو نارملی ریسورسز ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے لوگ ہیں. غیر مسلموں کے جو نوجوان ہیں وہ اور چیزوں سے بھی اٹریکٹ ہو جائیں. یہ بڑی انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نوجوان دنیا میں ایسے بھی ہوں جو سائنٹسٹ سے متاثر ہو جاتے ہوں, کسی نے بڑا نوبل کوئی کام کیا وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہوں, کسی نے بڑی انوینشنز کرنی ہیں, ایجادات کرنی ہیں, اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص سے بس متاثر ہیں جس کے پاس ریسورسز. وہ اچھا فٹ بالر بھی نہیں بننا چاہتا, وہ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا فٹ بالر بن جاؤں, وہ بس چاہتا ہے چاہے میں کچھ بھی نہ کروں بس میرے پاس ریسورسز اتنے ہیں. ہم تو ٹک ٹاکرز سے بھی امپریس ہیں. اس وقت میرا خیال ہے رول ماڈل سارٹ آف بنے ہیں. سر یہ جو لوگ ولاگس کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو انہوں نے گھسایا, دیکھیں نا وہ بھی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سبسکرائبر کتنے ہیں, ان کی ویڈیو پہ ویوز کتنے ہیں. اب وہ ذہن میں جب آتے ہیں تو ساتھ ہی کیلکولیشن ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ امیر ہوں اچھی لگنے لگ جاتی ہے, ہم یہ امیر ہوں گے. اس کی ویڈیو میں ہوتا کچھ نہیں ایسا, وہ تو ہمیں بھی پتا ہے, لیکن ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کتنا کامیاب آتے ہیں. جو مڈل کلاس کا نوجوان ایتھیسٹ ہوتا ہے اسے بالکل کوئی انٹلیکچولی نہیں پتا کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جواد محمود صاحب موجود ہیں. ہم ان سے کوئی سوال کریں گے. سر ہر انسان جو انسان ہے وہ اپنی ایج کے حساب سے مختلف لوگوں سے زندگی میں امپریس ہوتا ہے, اور جب امپریس ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ان کو فالو بھی کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم ایز اے مسلم کس طرف جا رہے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گائیڈ کیا ہے کہ ہمیں کس سے امپریس ہونا چاہیے؟ جی سر, میرا خیال ہے شیخ صاحب ایک نیچرل سا فینومنا ہے کہ انسان جب ایک گروئنگ ایج میں ہوتا ہے, ینگ لائف میں ہوتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے, اور اکارڈنگلی پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو بھی اس نے آئیڈیل بنایا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے. تو یہ تو میرا خیال ہے ایک نارمل سی بات ہے. اب آپ نے جو اصل میں کوشچن کیا وہ شاید ایک مسلمان کے حوالے سے اگر اس کوشچن کو انالائز کیا جائے تو سب سے پہلے تو اس چیز کو ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا. میں اگر اپنی زندگی کسی بھی اور شخص کو آئیڈیلائز کر کے گزار لوں گا تو وہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے جتنا مرضی مجھے سکسیزفل نظر آئے, اس کا اسٹیٹس زیادہ نظر آئے, اس پہ بہت زیادہ فالوورز ہو جائیں, میں اگر اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی گزار لوں گا تو وقتی طور پہ شاید اپنے آپ کو میں بھی سکسیزفل سمجھتا رہوں گا. لیکن اللہ کے ہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری ہوگی تو وہی ایکسیپٹیبل زندگی ہے. تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس بات کو ایک مسلمان نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی شخصیت, ایک ہی پرسنالٹی ایسی بتائی ہے جس کو فالو کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو میرا خیال ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ہے. باقی اب جیسے جیسے فردر کوئی آپ ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ میں اور اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں. اچھا سر, وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے نبی کا جو ہمیں ذکر ہے وہ تو زیادہ کتابوں میں ملتا ہے یا ہمیں علماء سے سننے کا ملتا ہے, اور ہم اس کو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ہم ایسے کر نہیں رہے, لیکن جو کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ فالو کرنے کی. لیکن زیادہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے اسی کو ہی وہ فالو کرتا ہے یا اس کو امپریس کرتا ہے. اب دیکھیں یہی تو اصل میں ریکوائرڈ ہے کہ ہم جن کو دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں ہم ان کو دیکھنا کم کریں, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا اس کی ذات کو پڑھیں, ان کی ذات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا میں زندگی گزاریں. اب یہ تو دیکھیں ڈیفینیٹلی ہماری اپنی چوائس ہے نا کہ ہم نے اب میڈیا کے تھرو اپنے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ڈھونڈنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تھرو ایک آئیڈیل پرسنالٹی ڈھونڈنی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے اب ہماری اپنی چوائس ہے نا. تو اس میں سے چوز تو فائنلی ہم نہیں کرنا, یہ کوئی بائی فورس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے نا. دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک
آپ اسے اس طرح سے کریں، ایک چوائس ہمیں دی ہوئی ہے، اس میں ہم نے اپنی اس چوائس کو بیس بنا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو وہ ٹھیک ہے شعیب صاحب کہ حضور وسلم کی زندگی جو ہے ہم حضور وسلم کو اپنے سامنے فزیکلی تو محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کبھی سیرت پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو انسان اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیتا ہے، اور وہی پھر اس کا تصور اگر اسے اللہ کی باتوں پہ یقین ہو، آخرت کے حوالے سے اس کا کانسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے، تو انسان جس طرح ادروائز دیکھیں، ادروائز بھی ہم جس شخص سے متاثر ہوتے ہیں ہر وقت وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیا بعد میں اس کا جو بھی اسٹائل کہہ لیں آپ، جو بھی اس کا وے آف تھنکنگ کہہ لیں، بولنے کا اسٹائل کہہ لیں، یہ پھر ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا سا، ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، اس کی بیس پہ پھر ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسے بار بار سنتے رہتے ہیں تاکہ وہ اور ہمارے ذہن میں رہے. تو اسی طرح اگر ہم حضور وسلم کی باتیں بھی، حضور وسلم کی زندگی پہ بار بار سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کی کوشش کریں، تو جس طرح ہم کسی اور کو فالو کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری پرسنالٹی میں چیزیں رکھی ہیں. ہم جہاں کوشش کریں گے اس حوالے سے ہم اس طرف ہی اپنے آپ کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں. سر ایسے بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز سے امپریس ہوتے ہیں نا، کسی شخص سے، تو وہ ہمارے مائنڈ میں، وہ ہمارے سامنے نہ بھی ہوتا، ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے اس کا خیال، اس کا تصور، چاہے ہم کھانا کھا رہے ہیں، چاہے کہیں جا رہے ہیں، چاہے کہیں بیٹھے ہیں، کہیں دیکھیں، تو وہ ویسے تو مطلب یہ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص فزیکلی ہر وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا آپ کو. یہ تو ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے، اس مائنڈ میں ہم ایک پرسنالٹی کا ایک خاکہ سا رکھ لیتے ہیں، بس اس کو پھر ہم اب وہ جتنا آپ تازہ رکھیں گے، جتنا اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کو شخص پسند ہے بس اپنے زندگی میں سے ایک دفعہ دیکھا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے. ایسے نہیں ہے، بار بار اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کو اس کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوشش کریں، بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں کہ یہی حضور وسلم کی جو زندگی، یہی اصل میں سکسیسفل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. دا اونلی سکسیس، جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، اس کو حاصل کرنے کا اگر یہ یقین آ جائے کہ حضور وسلم کی ذات ہی اصل ذریعہ ہے، تو انسان پھر اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اچھا سر، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور ہم بہت سارے ہم جیسے نوجوانوں کو یا دوسرے لوگوں کو یہ بات کا پتہ بھی ہے، لیکن سر یہ کمی کہاں رہ گئی ہے، مطلب مسئلہ کہاں ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہو گئے. یہ ابھی میں نے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اب یہ باتیں بہت کم سنائی دیتی ہیں. اگر ہم اینالائز کریں، ایک نوجوان جو 22 23 24 25 سال تک جس کی ایج ہو گئی ہے، تو اس کی زندگی کے پیچھے دیکھی جائے تو نارمل، اگر ایک جو آج کل کا نوجوان ہے اس کو ذہن میں رکھ کے بات کی جائے، تو نہ کبھی اس نے اسکول میں یہ باتیں سنی ہیں، اسکولوں میں یہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. انفارچونیٹ ریئلٹی اب یہ ہے کہ گھروں میں بھی یہ بحث نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اگر ہم انفلوئنسڈ ہیں تو وہ ریسورسفل بندوں کے سے انفلوئنسڈ ہیں. ہمارے گھروں میں کوئی اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پازیٹیو وے میں اس اینگل سے کبھی نہیں ہوئی کہ ایک بچہ یہ محسوس کرے کہ میرے گھر والے اللہ تعالیٰ سے متاثر ہیں، حضور وسلم کی ذات سے میرے پیرنٹس متاثر ہیں. مطلب جب انسان متاثر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر اس بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں سے انفلوئنسڈ ہے. تو نہ کوئی ٹیچرز انفارچونیٹلی اوور آل اگر دیکھا جائے، نہ اسکولوں کا ماحول ہے، کالجز کا ماحول تو آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے. تو میرا خیال ہے 20 22 سال 25 سال عمر، بس شاید بچپن میں اللہ کا شکر ہے شاید کوئی سلیبس میں اسلامیات کی کتاب ہوتی ہے، فوکس اس میں بھی نہیں ہوتا بس، لیکن چند باتیں موٹی موٹی اللہ کرے کچھ گھروں میں مطلب نازلہ قرآن پڑھنے کی ذرا تھوڑی سی ایک عادت سی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے بغیر سمجھے. تو مطلب یہ ٹھیک ہے، کچھ موٹی موٹی باتیں، اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخرت ہے، بس اس طرح کے موٹے موٹے چند عقائد سن تو ہم لیتے ہیں، لیکن وہ جو عمل کرنے کے لیے ایک کنونسنگ پاور ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ جو مطلب مجھے کسی نے چیز نے کنونس کی ہے، کسی چیز نے کہا میرے پہ انفلوئنس ہے، میں اکارڈنگ اپنی زندگی ایڈجسٹ کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی قرآن و سنت اس حوالے سے ہمارے لیے کوئی کنونسنگ فیکٹر نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جب ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، سوچیں گے نہیں، غور ہی نہیں کریں گے، تو پھر ہم نے کسی نہ کسی سے تو انفلوئنس ہونا ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ ڈیفینیٹلی آج کل جو آپ کے
ہاتھ میں جو گیجٹس ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا جس بھی شخص کو جو بھی ریسورسفل شخص نظر آتا ہے میڈیا پہ اس کی پروجیکشن ہوتی ہے، اور پھر نوجوان اسی پروجیکشن کی بیس پہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، ڈپینڈنگ اپان کس وہ کس طرح کی پرسنالٹی اٹریکٹ کر جائے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے بہتر ہماری کوئی سائیکی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آخری آیات میں سے ایک بہت اہم آیت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان نوجوان کو وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کی کچھ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، یا اس کی آیت کی طرح اگر ورڈنگ اگر اپنے سامنے رکھ لی جائے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تو یہ مطلب جو آیت کا سورہ آل عمران کے آخری حصے کی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا تلاوت کی ہے۔ تو اس میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کی ہے۔ آج کل اگر ہم اس آیت کے ٹکڑے کو ذہن میں رکھ کے پوری دنیا کا، کیونکہ اب تو پوری دنیا نظر آتی ہے، اب کوئی گاؤں میں بچہ ہے یا شہر میں بچہ ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کہیں بھی، اسے پوری دنیا اس کے موبائل اس کے فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے۔ تو اس وقت اگر ہم اینالائز کریں تو ریسورسز کہاں ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو نارملی ریسورسز ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے لوگ ہیں۔ مطلب میجورٹی کیسز میں اگر ہم دیکھیں تو اینالائز کر کے پتہ یہ چلتا ہے کہ ریسورسز ان لوگوں کے پاس ہیں جن کے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ چیز تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ جو جنہوں نے اللہ سے کفر کی ہے، اگر ان کا لائف سٹائل تمہیں اٹریکٹ کر رہا ہے تو یہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ریسورسز اگر ان کے پاس ہیں تو وہ سکسیسفل ہیں۔ تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت حقیر سا 60 70 سال 80 سال کی ایک لائف کا ایک سامان ہے جو ان کے پاس ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، اگر اللہ تعالیٰ سے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے تو اصل میں جہنم ٹھکانا ہے۔ تو مطلب اب دیکھیں یہ کوئی آج صرف اس دور میں یہ نہیں ہو رہا کہ مسلمان نوجوان کو نظر آ رہے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے کہ وہ ریسورسفل ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوچیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت بھی جو نوجوان صحابہ تھے انہیں بھی اس دور میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے باغی نظر آتے تھے جو بڑے اس زمانے کے لیڈ کلاس کے لوگ تھے۔ ان کی مطلب اسی طرح امپائرز تھیں جس طرح آج آپ کو کسی ایسے شخص کی امپائرز نظر آتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر فرض کریں ریسورسز ان لوگوں کے پاس ہوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، دنیاوی ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ اگر انہیں کو سارے دے دے تو پھر تو ہر بندہ ہی شاید دنیاوی ریسورسز کے لالچ میں ویسا بننے کی کوشش کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زیادہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہسٹری میں بھی ایسے ہی ہے کہ فرعونوں، قارونوں اور نمرودوں کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے، اور نبیوں میں سے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر ہم ایکسیپشن کو ذرا علیحدہ کر دیں تو باقی میجورٹی نبیوں نے بھی ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے کہتے ہیں ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو بہت زیادہ لائف سٹائل جس میں اپنی کہہ سکتے ہیں ایک بہت بلند لائف سٹائل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شاید باقی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک جو سمجھ آتی ہوئی ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے شاید کہ ہمیں نظر ہی آتا ہے، ہماری آنکھیں ہی دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ سکسیزفل ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی توڑ رہے ہیں، پھر بھی ریسورسز ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں سکسیزفل وہ ہے جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ اب یہی میرا نزدیک سب سے بڑا اس وقت ٹیسٹ ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ریسورسز ہیں تو کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تقویٰ ہے، اچھے اعمال ہیں
اللہ پہ ایمان ہے تو کامیابی اس میں ہے. اب یہی ایک نوجوان جو ہے وہ بیچارہ پھر ذرا انڈر انفلوئنس آ جاتا ہے, اسے سمجھ بھی نہیں آتی, وہ اسی پھر دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک یہ بڑی اہم آیات ہیں, ان کو اگر مسلمان نوجوان ذہن میں رکھ کے دنیا دیکھے تو اسے شاید دھوکہ لگنے کا چانس ذرا کم ہو جائے گا. سر کیا ہم صرف انہی لوگوں سے ہی امپریس ہوتے ہیں جن کے پاس ریسورس ہے؟ شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا میرے جواب دینے سے پہلے ہر شخص ذرا 30 سیکنڈ منٹ سے بہت زیادہ یا 1 منٹ ذرا خود سے انالائز کرے, اپنی کوئی لسٹ بنائے ہر بندہ اور دیکھے کہ میں کس سے متاثر ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ خاص طور پہ ہم جو مسلمان لوگ ہیں شاید غیر مسلموں کے جو نوجوان ہیں وہ اور چیزوں سے بھی اٹریکٹ ہو جائیں. یہ بڑی انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نوجوان دنیا میں ایسے بھی ہوں جو سائنٹسٹ سے متاثر ہو جاتے ہوں, کسی نے بڑا نوبل کوئی کام کیا وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہوں, کسی نے بڑی انوینشنز کر دی ہیں, ایجادات کر دی ہیں, اس سے متاثر ہو جاتے ہوں. لیکن انفارچونیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص سے بس متاثر ہیں جس کے پاس ریسورسز ہیں. ہمیں کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے کہ اس نے وہ ریسورسز کہاں سے کمائے ہیں. ہمیں صرف یہ کنسرن ہے کہ اس کے پاس ریسورسز اگر ہیں تو وہ کامیاب ہے. اور باقی میں چاہوں گا ہر بندہ سوچے اور اپنی ذرا لسٹ بنائے کہ میں کن 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 لوگوں سے انفلوئنسڈ ہوں اور آخر کیوں انفلوئنسڈ ہوں. اگر فار ایگزامپل کوئی نوجوان کسی اسپورٹس مین سے متاثر ہے تو وہ اس لیے متاثر نہیں ہوگا انفارچونیٹلی کہ جی بڑا اچھا فٹ بالر ہے, بہت اچھا بالر ہے, کوئی بڑا اچھا بیٹسمین ہے. اس کے بیک اینڈ پہ یہ ہوگا کہ یار اس کے پاس بڑے ریسورسز ہیں, اس کے پاس یہ گاڑیاں ہیں, یہ جائیدادیں ہیں, اور دیئرفور ٹھیک ہے وہ اچھا فٹ بالر بھی نہیں بننا چاہتا. وہ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا فٹ بالر بن جاؤں, وہ بس چاہتا ہے چاہے میں کچھ بھی نہ کروں بس میرے پاس ریسورسز اتنے بس میرے پاس ریسورسز. اور میرا خیال ہے پاکستانی انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ نوجوان تو چاہتا ہی نہیں کہ میں کام کروں, ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, بس چاہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز. اور اس کی مطلب سوری ایک آخری ایگزامپل اگر میں دوں تو میرا خیال ہے اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے جو ہم تو ٹک ٹاکرس سے بھی امپریس ہیں. ٹک ٹاکر سے اور وہ ہمارے اس وقت میرا خیال ہے رول ماڈل سارٹ آف بنے ہوئے. سر یہ جو لوگ ولاگس کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو انہوں نے گھسایا, دیکھیں نا وہ بھی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سبسکرائبر کتنے ہیں, ان کی ویڈیو پہ ویوز کتنے ہیں. اب وہ ذہن میں جب آتے ہیں تو ساتھ ہی کیلکولیشن ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ امیر ہوں گے, ہم یہ امیر ہوں گے. اس کی ویڈیو میں ہوتا کچھ نہیں ایسا, وہ تو ہمیں بھی پتا ہے, لیکن ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کتنا کامیاب آدمی ہو گیا. تو ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں وہ کیا کر رہا ہے, ہمیں صرف یہ کنسرن ہے کہ یار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو بھی مرضی کرے بس پیسہ اس کے پاس. تو یہ ہم اللہ کرے میری شدید دعا ہے کہ اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن بہرحال میری اپنی اسسمنٹ ہے, اللہ کرے میں کاش مجھے پتہ چلے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اور ہم سائنٹسٹ سے بھی متاثر ہوتے ہوں. میں نہیں سمجھتا انفارچونیٹ ریئلٹی کہ ہم کسی پڑھے لکھے شخص سے, ہاں اگر پڑھے لکھے شخص کے پاس ریسورسز ہوں گے تو ہم اس کے اس وجہ سے متاثر نہیں ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے. ہاں اس کے پاس ریسورسز کیوں ہیں. فرض کریں میں آپ سے کہوں جی ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہے لیکن ریسورسز نہیں, میں نہیں مطلب میرا نوبل پرائز ملا, اسے نوبل پرائز ملا ہے لیکن اس نے اپنے سارے ریسورسز چیریٹی میں دے دیے ہیں. اور ہم میرا نہیں خیال ہمارے کوئی رول ماڈل ہوگا. آپ کہیں گے یار ملک والوں نے قدر نہیں کی اس کی, مطلب اس کو ریسورسز نہیں دیے سارا کچھ. ہاں وہ مطلب ریسورسز اگر نہیں ہیں تو انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص ایک کامیاب شخص نہیں. چلے سر, اچھا سر وہ یہی ایک وجہ ہے ایتھیزم میں جانے کی. دیکھیے اس تو ایک لمبا موضوع ہے میرے نزدیک, لیکن جو مڈل کلاس کا نوجوان ایتھیسٹ ہو رہا ہے اسے بالکل کوئی انٹلیکچولی نہیں پتا کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. مڈل کلاس کا نوجوان یا کوئی بھی نوجوان چاہتا یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ آج کل گناہوں کی لذت ہے, آج کل یہ جو گناہوں میں ایک مزہ ہے, وہ چاہتا ہے یہ مزہ میرا ختم نہ ہو, بلکہ یہ ہر شخص چاہتا ہے میرا مزہ نہ ختم ہو. اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, ہماری نیچر میں ہمیں آئیڈیا ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. ہم انوالو تو ہیں
لیکن ہمیں پتہ یہ صحیح نہیں ہے. اب انسان اگر خدا نخواستہ کسی ایسی چیز میں انوالو ہے, مزہ اسے آ رہا ہے, لیکن ساتھ ایک ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ مزہ نہ خراب ہوتا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ انسان ٹھنڈے دل سے انالائز کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, ایک پازیٹیو تو یہ ہے. دوسرا پھر ایک آج کل ایک اگر کوئی یہ ایکسکیوز مل جائے کہ یار یہ جو دماغ کے اندر یہ جو آ رہا ہے نا کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ بس میرے ذہن کی ایک بیماری ہے سارٹ آف, ورنہ اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بس ایسے ہی ہے. تو اگر کسی کو کوئی بیچارہ اس چکر میں پڑ جائے کہ میں نے اپنے بس گناہوں کے مزے نہیں چھوڑنے, اور وہ کہیں سے یہ سن لے کہ جی اللہ نہیں ہے, تو اسے تو مطلب اس میں نہ اس نے کبھی ریسرچ کی ہے, نہ کچھ کیا ہے, نہ اس کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے اس کو, لیکن یہ چیز اس لیے اٹریکٹ کی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی ریگریٹ ختم ہو. مطلب وہ جو مرضی کرتا رہے, وہ جو اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میرا گناہ لکھا جا رہا ہے, اس ٹینشن سے بس وہ آزاد ہے. اب یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ انسان کوئی کبوتر زخمی ہو جائے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اڑ وہ سکتا نہیں ہے, سامنے اسے بلی نظر آ جائے اور وہ اس کے شکار کے لیے ریڈی ہے, اور وہ بس آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ چلو جب تک وہ نہیں آتی میں پرسکون زندگی گزار لیتا ہوں. تو یہ بہرحال آپ نے جو بات کی یہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن اس کو ہو سکتی ہے, لیکن میرے نزدیک جو مڈل کلاس کا نوجوان الحمدللہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے صرف یہ ایشو ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا وہ جسٹیفائڈ ہے, اس میں کوئی پن پوائنٹ نہ ہو کہ یار تو غلط کر رہا ہے. تو اس ریگریٹ کو نکالنے کے لیے اپنے ذہن سے ایک طریقہ بس اڈاپٹ ہو گیا ہے. ورنہ انسان اگر اپنے آپ پہ غور کرے, کہاں سے میں آیا ہوں, کہاں میں جا رہا ہوں, نہ میری سانسیں اپنی ہیں, نہ دھڑکنیں اپنی ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرا جسم ہے, تو یہ پھر انسان جب نہ سوچے تو ڈیفینیٹلی پھر بس میں اس کو انشاءاللہ اس پہ ہم کوئی ڈیٹیل کریں گے ٹاپک پہ بعد. میں صرف یہ ٹچ دینا چاہ رہا تھا کیونکہ امپریس اور ریسورسز جی ونس اگین کہ ہاں یہ ایتھیزم بھی اسی طرح. بس میں ایک آخری جملہ اس میں کہتا ہوں ونس اگین. اب یہ ایتھیزم کے حوالے سے بات کون کرتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوا کہ کوئی سی افریقن بندے نے اور کسی غریب آدمی نے یہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا. یہ بس کسی ریسورسفل شخص نے اور ایک ایسی لینگویج میں یہ بات کی ہے جس لینگویج سے ہم ویسے ہی متاثر ہیں. تو اگر کسی نے انگلش میں یہ کہہ دی ہے دیر از نو گاڈ, تو ہم انفارچونیٹلی یہ جو پاکستانی ہیں وہ ویسے انگلش سے متاثر ہیں. تو اس کے بعد اب ہم پھر ہمارا الٹیمیٹلی یہی جواب ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی, لیکن کیونکہ انگلش میں بات ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگی, اچھی بات ہی کی ہوگی. وہ بس ہم انفارچونیٹلی ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ فردر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہونی چاہیے. باقی میں اس بات سے میں بس یہ ضرور ایڈ کر دوں کہ ڈیفینیٹلی کوئی انگلش یا کوئی اور لینگویج جس سے کوئی بول رہا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات کسی بھی لینگویج میں ہو سکتی ہے اور بری بات بھی ہر کسی بھی ہر کوئی بھی دنیا کی لینگویج بری بات کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے. لینگویج تو صرف ایک وے آف کمیونیکیشن ہے. تو صرف یہ ایک بات کہہ دینا کہ جی انگلش میں ہے تو صرف اچھی بات ہے اور اگر پنجابی میں ہے تو بری بات ہے, تو یہ میرا خیال بات نہیں ہے. جب بھی کوئی بات سنیں چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہو, اس کو ٹھنڈے دل سے انسان انالائز کرے اور دین انالائز کر کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کرے. اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت دی ہے, وہ صحیح غلط کا سب کو پتہ چل جاتا ہے. جو مین باتیں ہیں اس میں تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے, سب کو سمجھ آتی ہے. چلیں سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.